کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مجھ پہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. تو اس نے چاہا کہ ان کو زمین سے نکال دے تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں سب کو ڈبو دیا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو گھال میں لے آئیں گے. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے ساتھ اترا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے اتارا کہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے بتدریج رہ رہ کر اتارا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. تم فرماؤ کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. بے شک وہ جنہیں اس کے اترنے سے پہلے علم ملا جب ان پر پڑھا جاتا ہے تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. اور کہتے ہیں پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اور تھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑھاتا ہے. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ، اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل
وكبره تكبيرا. اور یوں کہو سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، اللہ نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کبریائی بیان کرنے کی توفیق بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے پیارے نام، ہمارا رب ہے، عظیم شان والا ہے، اور اس کے نام بھی بڑی عظمت والے ہیں اور بڑی ہی کرامت والے ہیں اور بڑے ہی شرف اور بزرگی والے ہیں، اسماء الحسنہ ہیں، بڑے اچھے نام ہیں. تو انہی ناموں سے اس کا ذکر بھی کیا جائے اور اس کو پکارا بھی جائے. اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک روایت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بھی ہے. مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اور انہیں کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے، جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی میں لانے کے لیے، گمراہیوں کی اندھیریوں سے نکال کر کے ہدایت کے اجالوں میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں اپنے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو آپ کا چہرہ بھی پیارا ہے، آپ کی ذات بھی پیاری ہے، آپ کا انداز بھی پیارا ہے، آپ کی تعلیمات بھی پیاری ہیں، آپ کے ارشادات بھی پیارے ہیں، اور آپ کی دی ہوئی ویلیوز یہ بھی پیاری ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے یہ بھی کیا ہیں؟ پیارے ہیں. آج ہم نے اپنے پروگرام کا عنوان رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے طریقے، خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کا آج انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اندر ذکر جو ہے وہ رہے گا. ہم یہ نیت کریں جو پروگرام کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، کہ انشاءاللہ الکریم یہ اچھے طریقے، یہ اچھے انداز، یہ اچھی ویلیوز انشاءاللہ الکریم ہم بھی اپنی زندگی میں ان کو ایڈ کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ الکریم. عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں. عدنان بھائی سے آئیے ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں. میں نے انہیں عرض کی ہے، آف ایئر ہی عرض کی ہے کہ آج آپ یہ کلام سنائیں، تو باقی عدنان بھائی کے اوپر ہے. ماشاءاللہ جو بھی کلام پڑھتے ہیں بڑا پیارا ہی ماشاءاللہ انداز لے لیتے ہیں. تو دیکھیے آج کیا سنا رہے ہیں. جی عدنان بھائی. صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، محمد محمد محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا جانا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد. صلی علی کا صحرا سجا کر
صلی صحرا سجا کر بھولا بنایا نام محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درود پہ بھیجو سلام خدا چاہتا ہے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد 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 اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد مدنی رضا کے قربان جس نے سکھایا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی نام محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد 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 اللہم صلی علی صلی ماشاءاللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونی نو چونا تمہارے لیے چونی نو چونا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جہاں میں زبان تمہارے لیے بدر میں گئے جان تمہارے لیے جہاں میں زبان تمہارے لیے بدر میں گئے
تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک زمین و فلک سمک سمک زمین و فلک سمک سمک میں سے نشان تمہارے لیے زمین و تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صالح کل امامت کل سیادت کل امارت کل صالح کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا دیا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رفیع رسول و نبی کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رفیع رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی عتیق و وسیع غنی و علی سنا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے وہ کنز نگاہ نور فرشا وہ کن سے کے بزم فقا وہ کنز نگاہ نور فرشا وہ کن سے کے بزم فقا یہ ہر تن و جا یہ باغ جنا یہ ہر تن و جا یہ باغ جنا یہ سارا سما تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ظہور نگاہ ہمیں جگہ رکوع نگاہ سجود جگہ ظہور نگاہ ہمیں جگہ رکوع نگاہ سجود جگہ نیاز آغا نماز وغا نیاز آغا نماز وغا یہ کس لیے تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و صفر یہ تاج و کمر یہ تیغ و صفر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے عطا عرب جلائی کرم فیوض عجب بغیر تدب عطا
یہ رحمت تیرا ہے کس کے سبب برف جگہ تمہارے لیے زمین و سماء تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھوں پاغر ملائکہ در بے بس بقبر نہ جن و بشر کے آٹھوں پاغر ملائکہ در بے بس بقبر نہ جب کے قلب و جگر نہ جب سجدہ سونا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں ببر ببر میں دغر جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں ببر ببر میں دغر سزا ہے مگر بے ایسے منر سزا ہے بے ایسے منر یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے خلیل و نجیم مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنے خلیل و نجیم مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنے یہ بے خبری کہ خلق پیرے یہ بے خبری کہ خلق پیرے کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے یہ مرحمت ہے یہ کچی مت نہ چھوڑے لیتے نہ اپنی گدے مرحمت ہے یہ کچی مت نہ چھوڑے لیتے نہ اپنی گدے وہ سور کرے اور ان سے بنے وہ سور کرے اور ان سے بنے وہ سور جینا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو حسر کیا گئے ہوئے دل کو حسر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے دل ہو بھلے سبب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے دل ہو بھلے لیوا کی تلے سنا میں کھولے لیوا کی تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین
مکان تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، قربان جاؤں عدنان بھائی، کیا زبردست کلام امام علیہ سنت کا، اور پھر بڑے زبردست انداز میں، بڑی خوبصورت اور پیاری طرز میں، بڑے ذوق کے ساتھ ماشاءاللہ پڑھا ہے آپ نے۔ اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذوق اور شوق جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ میرے ذہن میں 3 باتیں خالد بھائی، جی، عمران بھائی، عابد بھائی، یہ جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پہلی بات، جیسے یہ کلام ہے نا، تو یہ کلام بندہ سن رہا ہو اور مکے سے مدینے جا رہا ہو، جب راہ مدینہ میں یہ کلام کیا ہے، یہ سنتا جا رہا ہے کہ جس محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں حضور، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ بے رب جہاں تمہارے لیے، یعنی جہان کے رب کی قسم ہے حضور، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ آپ کے لیے۔ یہ با، یہ حروف قسم میں سے ہے، یہاں پر حروف قسم جو ہے نا یہ 4 ہیں، با، واو، تا اور لام، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے جو یہ با یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ با حروف قسم کے لیے، حروف قسمیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ برب جہاں، جہان کے رب کی قسم کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے ہے۔ تو یہ پڑھتا جا رہا ہو تو کیا یہ ذوق والی بات ہے، سبحان اللہ ہے جی عابد بھائی۔ دوسری بات جو امیجنیشن میرے ذہن میں ایک اور بھی آ رہی تھی، کہ آپ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، آپ کی گاڑی جو ہے یہ روڈ پر چل رہی ہے، ایک طرف جو ہے دریا بہہ رہا ہے، اور پہاڑ ہیں، سبزہ زار ہیں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہے یہ چل رہی ہیں، اور یہ کلام سنتے سنتے آپ سفر کر رہے ہیں، کیا مزیداری والی بات ہے۔ اور جو تیسری بات ہے وہ تو لاجواب ہے، مطلب مجھے تو بہت اس کا ذوق محسوس ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں بندے سے کہا جائے گا اقرا کتابک، نامہ اعمال پڑھو بھائی، اقرا کتابک، نامہ اعمال پڑھو۔ اس میں جس نے حضور کی تعریف کی ہوگی تو پھر وہ یہ بھی پڑھ رہا ہوگا کہ زمین و زماں تمہارے لیے، لفظ تو لکھے جا رہے ہیں نا جی، جو بول رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ تو حضور بھی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، خالق کائنات بھی ہے، ساری کائنات جمع ہے، اور بندہ کہہ رہا ہے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ تو یہ کتنی ذوق افزا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کرے پھر حضور کی نگاہ عنایت بھی پڑ جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہ اچھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، یہ اچھے کام کیے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم انجام بھی جو ہے وہ اچھا ہوگا، اور اللہ ہمیں برے خاتمے سے بھی بچائے اور برے انجام سے بھی محفوظ و مامون فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر، ہمارے لیے ہے شفاعت کسی کی، واہ سبحان اللہ۔ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا بڑا پیارا شعر ہے۔ پروگرام کے عنوان پر آتے ہیں، موضوع پر آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے طریقے۔ ایک بات یاد رکھیے جو بڑی بنیادی اور ابتدائی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے طریقے اور آپ کا دیا ہوا نظام زندگی، یہ کائنات کے ہر بندے کے لیے یہ اس پر عمل کرنا بھی جو ہے وہ آسان ہے، اللہ کی رحمت سے اس پر عمل بھی کر سکتا ہے وہ، اور جس بھی سینیریو میں ہے، جس بھی حالت کے اندر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی کنٹری کا رہنے والا ہے، جس بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کیا ہے؟ عمل کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ کسی خاص خطے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص نیشن کے لیے، کسی خاص سویلائزیشن کے لیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی کائنات میں جو بھی شے ہے نا وہ جانتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ٹھیک؟ تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری کائنات کے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی کیا ہیں؟ ساری کائنات کے لیے ہیں، چاہے وہ آپ سوشل ویلیوز ہیں ان کو دیکھیے، چاہے وہ آپ کی معاملات ہیں ان کو دیکھیے، چاہے عبادات ہیں ان کے معاملات کو دیکھا جائے، عبادات کو دیکھا جائے، معاملات کو دیکھا جائے، معاشرتیات کو دیکھا جائے، معاشیات کو دیکھا جائے،
آپ فائنینشیل بیس پر آپ دیکھیں، آپ سوشل بیس پر جو ہے وہ دیکھیں، آپ ایک معاشرے کے طور پر جو ہے وہ اس کو دیکھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیشہ آپ کو ویلڈ بھی نظر آئیں گی، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوں گی، اور انشاءاللہ الکریم اللہ کے فضل سے یہ گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کے نور میں لے جائیں گی، یہ انسان کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں گی۔ خالد بھائی، میں چاہ رہا ہوں اس بات سے ہم جو ہے وہ شروع کر لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی فلاں طبقہ یہ کام کرے، یہ ہمارے لیے یہ ایسا نہیں ہے، یہ اس حکم پر عمل تو صرف فلاں لوگ ہی کریں گے، ہم چونکہ فلاں قوم سے نہیں ہیں لہذا ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اس پر میں چاہ رہا ہوں آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، جس بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے اس سے پڑھنی۔ بالکل، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات بابرکات ہے، یہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہے۔ جی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں سے الحمدللہ دنیا بھر میں لوگ جو موجود ہیں، جن کے طبقات مختلف ہیں، جن کی حیثیتیں مختلف ہیں، جن کی فائنینشیل سچویشنز جو ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جب دیکھتے ہیں اور اس پر عملی تناظر میں آگے بڑھتے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے، تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات یہ یقیناً ایسی ہیں کہ ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا اس سے نہ صرف روشنی حاصل کر سکتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے یا کر کے دکھائے ہوئے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال بھی سکتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک خاص بات ہے کہ ان کی تعریف ان کا رب فرماتا ہے، اور اس طرح سے فرماتا ہے، فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ اللہ، یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب قرآن یہ ایسا عظیم ہے جسے آپ پر نازل کیا گیا، اور اس کے نزول کی ایک وجہ یہ بھی ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے اور اجالوں کی طرف لے آئیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس واضح، اچھے اور پاکیزہ راستے کی طرف جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے۔ اب یقیناً وہ راستہ اسے ہی صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ایسی شخصیت ٹھہرے جو بندوں کو برائیوں کے راستے سے اٹھا کر اچھائیوں پر لانے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، اور اپنی سیرت میں ایسی روشنیاں رکھتے ہیں جو بندے کی تاریک راہوں کو روشن اور منور کر دیتی ہیں، اور اس کے لیے اس بات کو واضح کر دیتی ہیں کہ اندھیرا کہاں ہے اور اجالے کا فائدہ کیا ہے۔ آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رب العالمین جل وعلا نے جب یوں لوگوں کو تعارف کروایا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو لوگوں کو گمراہی سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر، بدعقیدگیوں سے نکال کر، بدعمالیوں سے نکال کر کس طرف لانے والے ہیں، یہ روشنیوں کی طرف لانے والے ہیں۔ اور کئی جگہ پر جب ظلمات اور نور کا تذکرہ ہوا تو وہاں پر ظلمات کو کثرت سے ذکر فرمایا، یعنی ظلم اندھیرا، اور ظلمات اس کی جمع، ظلمت اندھیرا، ظلمات اس کی جمع، لیکن نور یہ واحد ہی ذکر فرمایا۔ علماء نے یہاں پر ذکر فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ ظلمتیں کئی طرح کی ہیں، لیکن روشنی صرف ایک ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے نکلتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت جو ہے یہ انسان کی تاریخ کے ہر گوشے اور ہر دریچے میں پہنچ کر اسے روشن کرتی ہے، اسے منور کرتی ہے۔ اب آئیے اس طرف میں خالد بھائی، مجھے ذوق والی بات بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کی اسی گفتگو سے، کہ اندھیرے چاہے جتنے بھی ہوں اور جتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، ان کو ختم کرنے کے لیے سورج کی ایک کرن ہی کافی ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات یہ وہ سورج، چمکتے سورج کی وہ کرنیں ہیں کہ جو انشاءاللہ الکریم یہ اندھیروں کا خاتمہ کر کے اللہ کی رحمت سے اجالا ہی اجالا کر دیں گے انشاءاللہ۔
پھر آئیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت مبارکہ کے اس عنوان کی طرف کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ آفاقی دین لے کر آئے. جی سلمان بھائی غریب بھی اس پر ویسے ہی عمل کر سکتا ہے جیسے امیر عمل کر سکتا ہے. واہ واہ واہ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام غلاموں کے لیے بھی ایسا ہی تھا جیسے حضور نے خطوط اپنے شاہوں کی طرف روانہ فرمائے تھے، شاہ روم کی طرف، شاہ قیصر کی طرف اور دیگر جو بادشاہ ہیں جو دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جس طرح ایک غلام کے لیے تھا اسی طرح اس بندے کے لیے بھی پہنچا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت، حضور کی سیرت کی جامعیت یہ ہے کہ یہ کائنات کے مختلف طبقوں میں بٹی ہوئی انسانیت کو ایک مرکز اور ایک نقطے کی طرف لاتی ہے. وہ مرکز، وہ نقطہ یہ ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور جس کی عبادت کی جائے گی وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور وحدہ لا شریک ہے. واہ واہ. تو اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے. اور اس عنوان پر ساری انسانیت کو جو ذات جمع کر سکتی ہے، یعنی جس کو خود سجدے کیے گئے اور کیے جانے لگے تو اس نے بتایا کہ نہیں، اگرچہ یہ کام تعظیم کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن اس کے لائق جو ذات ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے اپنے آپ سے بھی یوں شرک کی نفی کی کہ مجھے بھی خدا کا شریک نہ ٹھہرایا جائے. جس طرح گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی لوگوں نے تعلیمات کو لیا، ان کی تعلیمات پہنچانے میں کوئی کمی نہیں تھی، نہ ان کی تعلیمات میں کوئی کمی تھی، لیکن لینے والے جب اسے لیتے چلے گئے اور پھر غلو میں مبتلا ہوئے تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے لگے اور ان کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرنے لگے. نبی اکرم علیہ السلام نے اس بات کو بھی واضح فرمایا، انہوں نے بھی واضح فرمایا تھا. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل فرمان ملتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روز قیامت ارشاد فرمائے گا کہ عیسیٰ کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحانک ما کنت تعلم، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا اور تجھے ہی پتا ہے، تو پاک ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یا اللہ تو جانتا ہے جو میری حالت تھی، جو میرے دل میں تھا، اور میں نہیں جانتا کہ اس سوال سے تیرا کیا ارادہ ہے، حالانکہ میں نے جو کام کیا وہ تو جانتا تھا. انک انت علام الغیوب، تو تو غیبوں کو جاننے والا ہے. یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد عرض کریں گے رب العالمین کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد اپنے بندوں کا، اپنے امتیوں کا مقدمہ یوں اللہ کے حضور پیش کریں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم. اے مالک و مولا، اب میں نے جو تعلیمات دی تھی وہ تیری بتائی ہوئی تھی، جس نے عمل کر لیا اس نے تو اچھا ہی کیا. بہرحال یہ بندے میرے نہیں، بندے تیرے ہی تھے. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کی بخشش فرما دے گا تو یہ بھی تیری ہی شان ہے، تو ہی عزت والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ان آیات کو پڑھا کرتے تھے تو یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی سچائی کی گواہی دیا کرتے اور پھر ارشاد فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر وہ موجود ہوتے تو ان کے لیے بھی نجات کا راستہ وہی تعلیمات ہوتی جو تعلیمات مجھے میرے رب نے دے کر بھیجا. تو یوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم تعلیمات کی شان یہ ہے کہ یہ بندوں کے لیے، آقاؤں کے لیے اور انبیاء کے لیے اگر وہ ہوتے، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے بعد میں بھی تشریف لائیں گے، سب کے لیے جو ایک ذریعہ نجات ہے، خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جس پر حضور نے یوں بھی ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہے. اب جس نے بھی نجات حاصل کرنی ہے اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ میرا تابع فرمان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس پر مہربان ہو جائے. واہ واہ واہ، مرحبا مرحبا خالد بھائی، کیا خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آپ نے اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اس عنوان کو. عمران بھائی میں چاہوں گا آپ جو ہے وہ یہ بتائیے کہ آخر یہ اس طرح کی سوچ جو ہے وہ ڈیویلپ بننے کی کیوں ہوتی ہے
کہ وہ دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں یوں سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ میرے لیے نہیں ہے، یا میں یہ نہیں کر سکتا، یا یہ مجھ سے نہیں ہوگا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ ایسی جو سوچ ہے یہ ڈیولپ کیوں ہوتی ہے؟ جیسے 5 نمازیں، یار میں تو 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا. کل مجھ سے کسی نے ایک بات پوچھی، انہوں نے کہا جی یہ میری روٹین ہے، تو میں کیا فجر کی نماز ظہر کے ساتھ اور عصر کی نماز مغرب کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا اپنی روٹین بدل لیں. میں نے تو یہ جواب دیا روٹین بدل لیں. انہوں نے کہا روٹین بدلنا پاسبل نہیں ہے. میں نے کہا بالکل پاسبل ہے، دنیا میں ہے اور پاسبل نہیں ہے. دنیا کا کام ہو اور پاسبل نہ ہو، پاسبل تو ہے، بس ذہن بنانے کی بات ہے. جس طرح روٹین بنائی ہے ویسے اس روٹین میں یوں ایڈجسٹمنٹ کریں کہ نمازوں کی ٹائمنگ میں آپ نماز پڑھیں، بالکل جو ہے نا ویل اینڈ گڈ ہو جائے گا. تو میں ہی چاہوں گا آپ اس بات پر جو ہے وہ روشن ڈالیں کہ اس طرح کا ذہن یا سوچ یا مینٹیلٹی یہ ڈیولپ کیوں ہوتی ہے اور اس سے کس طرح بچا جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو سلمان بھائی توفیق الہی ہے. اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے تبھی جو ہے یہ سارے کام ہوا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر بندے کی اپنا ذہن یعنی دین پر عمل جو ہوتا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بندہ خود کوشش کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی جو ہے وہ جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں. دنیا داری کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ مال بردار گاڑی لیتے ہیں نا، اس کی کیپیسٹی گاڑی پہ لکھی ہوتی ہے کہ اتنے ٹن، اتنے کلو، اتنا مال جو ہے اس پر لوڈ کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو ایک اس گاڑی کا جو مالک ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ بوجھ اس میں نہیں ڈالتا. اگر کسی نے کوئی جانور پالا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے جانور کو سمجھتا ہے کہ میرے جانور کی عمر کیا ہے، کتنا مال اٹھا سکتا ہے، کتنی جان لگا کے جو ہے وہ مال کھینچ سکتا ہے. تو وہ دنیا دار بندہ جو ہے اپنے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ایسا ہی ہے. اچھا کسی بھی فیلڈ کے اندر، کسی بھی کمپنی کے اندر جو ہے نا وہ پاور پلانٹس ہوتے ہیں یا کسی بھی جگہ کی کوئی یوز کا مال ہوتا ہے، تو اس کا جو ماہر ہوتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنا لوڈ برداشت کر سکے گا. تو کمپنی میں اسی کے مطابق اس کے اوپر لوڈ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈالا جا سکتا. آپ کے اپنے پاس سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس کو یوز کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میری گاڑی کی، میری سائیکل کی جو ہے نا وہ کیا حالت ہے، اس سے زیادہ اس پر بوجھ آپ نہیں ڈالتے. یہ تو دنیاوی چند مثالیں تھی خالد بھائی اور اپنا سلمان بھائی. لیکن اللہ رب العالمین تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو خلاق کائنات ہے. تو جب ایک دنیا دار آدمی کسی جانور پر، کسی گاڑی پر اس کی طاقت سے زیادہ مال اور بوجھ نہیں ڈالتا، تو معاذ اللہ کہ اللہ رب العالمین ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ احکام ہمیں دے دے گا، ہم سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ ہماری طاقت سے زیادہ ہم پہ ڈال دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو مجھ پر فرض ہے، واجب ہے، جو احکام اسلام کے میری طرف مخاطب ہیں، مجھ پر لازم ہے، وہ میں کر سکتا ہوں. وہ میں نہ کر سکتا ہوتا ایسا ممکن نہیں ہے. مجھ پر جب لازم ہے تو اٹ مینس کہ یہ میں کر سکتا ہوں. البتہ اب نہ کرنے کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. اب ان وجوہات پہ بندے کو غور کرنا چاہیے. اس کی ایک لسٹ بنائیں کہ میں جو ہے اگر یہ کام نہیں کر پاتا تو اس کے کیا کیا وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ کہ بھئی فجر میں اس لیے نہیں پڑھ پاتا کہ رات کو دیر سے سوتا ہوں، تو بھائی رات کو جلدی سو جائیں. ٹھیک ہے. ظہر میں اس لیے نہیں پڑھ پاتا کہ آفس میں بزی ہوتا ہوں، تو بندہ یہ کہہ دے کہ نہیں بھئی آفس کا کام بعد میں، پہلے نماز. اور نماز پڑھے گا تو بندہ فریش بھی ہو جائے گا، فائدہ بھی ہوگا، ایکٹیو ہو جائے گا. نماز پڑھ کے پھر کاموں میں لگ جائے. تو ایک پوری لسٹ بنا لیں کہ کیا کیا معاملات ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں. دنیاوی طور پر آپ دیکھیں نا کہ ایک دکان ہوتی ہے، بندہ سوچتا ہے میں 2 سے 4 کر لوں، 4 سے 8 کر لوں، 8 سے 16 کر لوں. یہ اس طرح بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس کے لیے تگودو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور کئی لوگوں سے مشورے بھی کرتا ہے، اپنی ٹیکنیکل اسکلز کو جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. بھائی اسی طرح دنیا کے اندر آپ کرتے ہیں تو دین کے لیے بھی یہ کریں. کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو بھی ہم پر لازم کیا ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں. ذہن سازی ہونی چاہیے. دیکھیں نا کہ اگر بندے کا ذہن ہوتا ہے تو سلمان بھائی بندے کا ذہن ہو تو بڑے سے بڑے پہاڑ کو بندہ عبور کر لیتا ہے. اور ایسے جو ہے وہ سیر و تفریح کرنے والے ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. پوری دنیا کا چکر سائیکل پہ لگا لیا، لوگ بھی دنیا کا چکر جو ہے وہ بائک پر لگا لیا. ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو وہ ظاہری طور پر پاسبل نظر نہیں آتے. لیکن انہوں نے ذہن بنایا، کوشش کی تو اللہ نے آسان کر دیا. تو بھائی اسی طرح
اگر ذہن نہ ہو تو پھر زمین سے ایک تنکا اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، بھلے پڑا رہے وہ سامنے، تنکا بھی بندہ نہیں اٹھا پاتا۔ تو اپنی ذہن سازی کریں، اپنی گیدرنگ پر غور کریں، اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ دعا کریں، اللہ توفیق دے۔ اور اگر آپ کی گیدرنگ میں، آپ کے فرینڈ سرکل میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کے دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو مانے ہیں، آپ کی رکاوٹ بنتے ہیں نمازوں میں، دین کے معاملات میں، تو وہ آیت کریمہ آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت کے دن گہرے دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، کہ جن کی دوستی کا معیار اللہ کی رضامندی ہوگا، تقوی و پرہیزگاری اللہ کے لیے دوستی ہوگی، تو ان کی دوستی قیامت میں بھی ان کو جو ہے فائدہ دے گی۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دین پر عمل نہ کرنے کی ہماری ایک بڑی وجہ ہمارا جو ہے وہ فرینڈ سرکل ہو، ہماری گیدرنگ ہو۔ ہر بندے کی طبیعت مختلف ہے، ہر بندے کی مصروفیات مختلف ہیں، ہر بندے کا مزاج مختلف ہے، تو ہر بندے کے لیے الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ البتہ اپنے آپ پر غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ واہ جی واہ، عمران بھائی اللہ برکت دے آپ کو۔ یہ جو بات کہی ہے نا عمران بھائی نے کہ بندہ جو سنتا ہے نا وہ بھی بعض اوقات بندے پہ اثر کر رہا ہوتا ہے، گیدرنگ ہے یا اس طرح کا، ضروری نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے ہی باتیں سن رہا ہے، بعض اوقات ویڈیوز بھی جو ہے وہ سن رہا ہے، تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سنے گا جس میں اولیاء کی توہین ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ صلحاء کی توہین ہے، یا جس کے اندر جو ہے وہ ایک پھٹڑ پن کا پہلو پایا جا رہا ہے، تو پھر اس کے اندر بھی یہی چیزیں کیا ہیں، یہ آتی چلی جائیں گی۔ تو مؤثر کا کام ہوتا ہے اثر کرنا، اور دنیا میں جو آپ کی زبان اور الفاظ ہیں ان کی بھی اپنی تاثیر بہرحال موجود ہے۔ تو اپنے فرینڈ سرکل پر بھی بندہ غور کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم اچھا ذہن بنے گا، دین پر عمل کرنے کا ذہن بنے گا۔ اور ایسے کسی کے ساتھ اگر آپ ہیں کہ وہ خود بھی عمل نہیں کر رہا، آپ دیکھیے یہاں ایک بڑی عابد بھائی قابل غور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انداز، ان سے دور کرنے والا ایک طبقہ وہی ہوگا جو خود بھی عمل نہیں کر رہا ہوگا۔ خود بھی عمل نہیں کر رہا، جو کر رہا ہے اس کے لیے بھی کیا بن رہا ہے، ہیڈر رکاوٹ بنا بھی، تو بھی ہمارے کھاتے کے اندر ہی کیا ہے، ادھر ہی آ جاؤ، ہمارے حصے میں جو ہے وہ آ جاؤ۔ تو یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ بھئی ایک تو پہلے اپنا نقصان کر رہا ہے، ہم اس کو اگر کوئی اچھی بات نہیں بتا سکتے، اس کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، کم از کم اپنے آپ کو تو بچائیں۔ میری قبر میں کوئی بھی نہیں آئے گا، میں نہیں جانا ہے۔ قبر میں پھر انسان ہے اور پھر اکیلا ہی ہے۔ یہ بندہ ذہن میں رکھے کہ میری جو سستیاں ہیں، یا میری جو نااہلیاں، یا میری جو بے باکیاں ہیں، ان کے جواب کل کو مجھے ہی جا کے آگے دینے ہیں، اکاؤنٹیبل اس کا مجھے ہی ہونا ہے۔ عابد بھائی اس پہ بھی غور کرنے کی حاجت ہے۔ بالکل آپ نے جو فرمایا نا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس طرف آ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹانے کے معاملے میں اگر دیکھا جائے نا تو سب کا جو بڑا استاد ہے نا وہ شیطان ہے جی، ہٹانے والوں میں، کہ حضور کے طریقے کی طرف نہ چلے جائیں، یہ کہیں یہ نجات نہ پالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ نجات کا طریقہ ہے، اللہ کی رحمت پانے کا طریقہ ہے، رب کریم کے قرب پانے کا طریقہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تا قیامت آنے والے ہر شخص کے لیے یہ مشعل راہ، مشعل راہ کہتے ہیں اندھیرے راستے میں جو چراغ ہوتا ہے اس کو مشعل راہ کہتے ہیں۔ تو یعنی اندھیرا راستہ ہے، یہ دنیا کا ہر طرف سے اندھیرا راستہ ہے، شیطان نے اندھیرے کر رکھے ہیں، بظاہر نہیں ہوتا اندھیرا لیکن حقیقت میں اندھیرا دکھتا ہے۔ تو اب اس میں، اس اندھیرے میں جانے کے لیے آپ کے پاس سنت کی، حضور کے طریقے کا جو چراغ ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ اس راستے پہ چلتے جائیں اور روشنیوں کے گھر جنت میں پہنچ جائیں۔ تو اب یہ کہ شیطان تو اس وقت بھی کوشش کرتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام دیکھیں اب نبی کے راستے سے کیسے ہٹا رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے اور لوگ جا کر سنا کرتے تھے اللہ کے کلام کو، تو شیطان نے ادھر موسیقی کی سجا لی کہ ادھر آ جاؤ، اب وہاں بھی ہٹایا جا رہا تھا۔ تو شیطان ہمیشہ چاہتا یہی ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی کے راستے سے ہٹیں، یہ ہٹیں، ہر موقع پہ وہ آ جائے گا، کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈالے گا، جیسے آپ نے سوال کیا عمران بھائی سے جواب دیا ماشاءاللہ خوبصورت مثال دے کر۔ تو یہ اس طرح وسوسے ڈالتے رہنا، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کس کے امتی ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ اب بات ختم ہو گئی۔
تو اس پر اللہ کے احکام پر پیروی کرنی ہے، حضور کے طریقے پر چلنا ہے۔ اللہ نے چلنے کے لیے حضور عطا فرما دی ہیں، اس طرح چلو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ نبھانا، حضور علیہ السلام کا معاشرت، لوگوں کے ساتھ رہنا، حضور علیہ السلام کا عفو درگزر کرنا، جناب بڑا اچھا ہوگا۔ اس کے کئی دوست ہوں گے، اور جناب جو بوڑھا ہو گیا ہے، میں خاص بوڑھوں کی توجہ دلا دوں، بوڑھا ہو گیا ہے وہ اپنے گیدرنگ کے 2-4 بوڑھوں سے دوستی کر لے گا، سارے اس کی تعریف کریں گے محلے میں، باہر، آس پاس، اور گھر میں وہ بوڑھا بیچارہ ہی کہوں گا، حضور کے سنت سے طریقے سے اتنا دور ہے کہ گھر میں اس نے اتنا دھمال مچا رکھا ہے کہ گھر والے اس بیچارے سے تنگ ہیں کہ وہ اخلاق کا اس کا دور و دور نشان ہی نہیں ہے۔ کسی ایک کی بات میں آ کے سب کو جھاڑ دینا، کیا یہ طریقہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ جب کوئی بات سنو تو اس سے پوچھ لو کہ معاملہ کیا ہے؟ غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، معاف کر دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ تو معاف کر دینا، اگر دیر ہو گئی ہے تو اس میں ڈھیل دے دینا، یہ اتنے سارے طریقے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بوڑھا ہو، جوان ہو، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، جناب جس کے اوپر قرض ہو وہ ہو، جس نے قرض لیا ہو وہ ہو، جو بھی ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق جب زندگی گزارے گا، خود بھی سکون پائے گا، سامنے والا بھی سکون پائے گا۔ کیا بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں اخلاق کریمہ، آپ یہ دیکھیے جب کوئی غلطی کرتا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتی تھی بات کہ فلاں نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی ایسا کام کیا ہے جو آپ کو ناپسند ہوتا، تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کو بٹھاتے، سب کو، اور فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔ اب وہ جس کا معاملہ پہنچا ہوتا تھا وہ سن لیتا تھا کہ یہ حضور کو پسند نہیں آیا، تو اب وہ اس بات سے باز آ جاتا تھا۔ تو یہ ایک کو اشارہ کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں اصلاح فرما دیا کرتے تھے، اور بات بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنا پیارا طریقہ ہے، کسی کو ٹارگٹ نہ کرنا، اور بات بھی ہو جائے اور کام بھی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے کیا کہنے ہیں۔ کیا بات۔ حضور علیہ السلام کا تو خالی دیکھنا، بیٹھنا، بات سننا، آپ ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ ہم سے کوئی بات کرے تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھے، خواہ گھر کا سربراہ ہو یا گھر کا کوئی بھی شخص ہو یا باہر کا آفس کا کوئی شخص ہو، جب وہ آ کر بیٹھ جائے تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ وہ بات کرے، آپ سے کوئی چیز شیئر کرے، کوئی پریشانی شیئر کرے، تو جب آپ سے اٹھے تو وہ سنت کی خوشبو لے کر بھی اٹھے، حضور کا طریقہ بھی لے کر اٹھے، اور اپنی پریشانی کو بھی بھول جائے، کہے واہ میری تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس نے اتنی پیاری باتیں کی ہیں، میرے آگے آنے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں، چلنے کے طریقے بتا دیے ہیں، حضور کی سنت کی خوشبو بھی سنا دیں اس کو، اتنا پیارا ماحول بن جائے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم خود اس سے جو ہے وہ آشکار ہوں گے، خود ہمیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا، تبھی ہوگا یہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی جو عمران بھائی کا صحبت کو دیکھیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو خود بھی خوشبو سنت سے معطر ہوں۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے ایسے شخص کے پاس بیٹھیں جو خود سنت سے دور ہو، حضور کے طریقے سے دور ہو، نہ تو وہ سنتوں پر عمل کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سنت پیاری ہے، حضور پیارے ہیں، جو سنت پر عمل کرتا ہے وہ بھی اللہ کے پیارے ہیں۔ تو قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا گیا نا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر تم، ترجمے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، تو پھر میری اتباع کرو، تو پھر کیا ہوگا، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ تو اتباع، سنت اتباع کہلاتی ہے، حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرتے چلے جانا، حضور کے طریقے کے پیچھے چلے جانا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اللہ بھی راضی ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام کے سارے ہی طریقے اچھے ہیں، سارے ہی طریقے پیارے ہیں۔ حضور علیہ السلام جس کی طرف مسکرا کر دیکھیں وہ بھی پیارا ہے، اور اگر کسی کی طرف حضور نے سنجیدگی سے دیکھا وہ بھی پیارا ہے۔ اس سنجیدگی سے دیکھنے میں بھی کوئی حکمت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آیا، حضور علیہ السلام نے اسے مسکرا کر دیکھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کبھی کہیں سے گزرے، دیکھا کہ ایک شخص کا گھر ہے، وہ بڑا عمدہ اور اس طرح بنا ہوا ہے، اونچا بنا ہوا ہے، تو حضور علیہ السلام نے صرف پوچھا کہ یہ کس کا ہے، کہا فلاں کا ہے، تو پھر حضور تشریف لے گئے، ناگواری کا اظہار، تو پھر حضور تشریف لے گئے۔ اب یہ دیکھیں یہاں جو ناگواری کا اظہار ہے، اس میں بھی کیا حکمت ہے، اس میں بھی کیا بات ہے۔ جب اس صحابی تک یہ بات پہنچتی ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں بعد میں آتے ہیں، پہلے اس گھر کو گراتے ہیں، کہتے ہیں جو حضور کو پسند نہیں آیا اس میں رہنا بھی نہیں ہے۔ ہمیں جو طریقہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو سلمان بھائی، اس میں دنیا کا کتنا ہی بڑا فائدہ کیوں نہ ہو، ہمیں وہ طریقہ چاہیے ہی نہیں۔
ہمیں حضور کی بارگاہ چاہیے، واہ واہ واہ، طریقہ چاہیے، کیا ہمیں حضور بات، کی سنت چاہیے، مرحبا۔ ہمیں حضور خوش چاہیے۔ یا رسول اللہ آپ خوش ہو جائیں تو بس بیڑا ہی پار ہے۔ اللہ 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 اللہ، واہ۔ کیا بات، انگوٹھی حضور نے جو ہے نا وہ پھینک دی، اللہ اللہ، انگوٹھی پہنی تھی نا سونے کی انگوٹھی، جی جی، ٹھیک ہے جی، اٹھائی بھی نہیں، جب پھینک دی حضور نے پھینک دی، اب کیسے جو ہے وہ اٹھائی جائے؟ یہ بات ہے دنیاوی۔ کسی صحابی نے پہنی ہوئی تھی، کسی شخص نے حضور کے سامنے کسی مرد نے انگوٹھی سونے کی پہنی جی 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 جی، اسی واقعے میں نے صرف اشارہ کیا ہے، تلمیح ہے یہ خالد جی، کیا بات۔ تلمیح۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ سونے کی آپ نے بات کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جو ہے نا مالداروں کے لیے بھی ایک، ان کے لیے بھی نمونہ عمل ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، جی تمام کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو ہر ایک کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ نمونہ عمل ہے، بہترین عمل کرنے کا جو ہے ایک طریقہ ہے۔ جی، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ کسی نے جو ہے نا ایک ککڑی جو ہے وہ تحفے میں پیش کی حضور کو، ایک ککڑی جو ہوتی ہے کھانے کے لیے حضور کو پیش کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کا ایک لپ جو ہے ان کو اس کے بدلے میں تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے نا جنگل بھر کر بکریاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، تو ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کو بڑا مالدار بنا دیا۔ حضور نے پوچھا تمہیں میری مالداری میں سے کس چیز نے تعجب میں ڈالا، کیا تمہیں اچھا لگا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنی بکریاں عطا فرما دی ہیں، فرمایا جاؤ یہ ساری تم لے جاؤ، تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری جو ہے ان کو عطا فرما دی۔ کیا بات۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہر ایک کے لیے نمونہ عمل ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات آپ کے اعتبار مختلف ہیں۔ ایک جو ہے وہ نظم کے اندر بڑے پیارے اشعار کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ عادات کو بیان کیا ہے، میں کچھ اشعار آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مرحبا۔ اور یہ ہم کلام جو ہے نا بچپن میں سنا کرتے تھے سلمان بھائی، شاید آپ بھی سنتے ہوں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے اللہ والا، اللہ اللہ، مرادیں مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، واہ، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ عمران بھائی، اللہ برکت دے آپ کو، کیا خوبصورت بات کی۔ تو سخاوت کا ذکر جو ہے وہ ہوا حضور کی اداؤں میں، تو سخاوت بھی اختیار کی جائے۔ اور عابد بھائی نے جو بات کہی تھی اس کو میں تھوڑا ڈومینیٹڈلی کہنا چاہ رہا ہوں، اور تھوڑا اس پہ انفسائز کر کے، زور دے کر کے، کہ وہ کام جس میں دنیاوی فائدہ بھلے جتنا بھی ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، وہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا، ختم بات، کہانی۔ دو لفظوں کی بات بندہ بولے، 2 لفظوں میں بات بتائیں، 2 لفظوں کی بات تو یہی، اللہ کرے ہمارا یہ ذہن بن جائے۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو جب اپنے دماغ سے سوچ رہے ہوتے ہیں نا، پھر ہمیں کچھ دنیاوی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، پھر شیطان بھی اس کو کچھ بنا سوار کے دکھاتا ہے، بتاتا ہے، تو پھر بندہ بعض کا ٹریک سے ہٹ جاتا ہے۔ تو جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے۔ ادائیں حضور کی اپنا کر کے رکھیں، طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامہ کیا ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادا ہے، سنت ہے، طریقہ ہے، سنت مستمرہ دائمہ ہے، سبحان اللہ، امامہ حضور کی۔ میں حضرت مفتی عبدالعلیم صاحب قادری دامغرض القدسیہ سے جو ہے ملاقات کے لیے جب گیا، تو انہوں نے یہ لفظ استعمال فرمایا، اور مجھے بڑا مزہ آیا اس کا، کہ امامہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستمرہ دائمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیوسلی اس پر کیا کیا ہے، عمل فرمایا ہے، کہ سر پر آپ نے جو ہے وہ ٹوپی کے اوپر امامہ جو ہے باندھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ العمائم تیجان العرب،
فرمایا کہ امامہ جو ہے یہ عرب کا کیا ہے؟ تاج ہے. فرمایا کہ امامہ باندھو، اس سے تمہارا علم کیا ہے؟ بڑھے گا. امامے کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کی برکت میں بھی کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. جمعے کے دن جو امامہ باندھتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں. یہ امامہ حضور کی ادا ہے، اس کو جو ہے وہ اپنائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب لباس کرتا ہے. کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص. تو یہ کرتا جو ہے یہ بھی بندہ اس کو بھی پہنے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے جو ہے وہ بڑی محبت بڑا پیار تھا. فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پر جو ہے وہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کیا کر دیتا؟ لازم کر دیتا. مسواک بھی کرے کہ منہ پاکیزہ کرنے والی ہے مسواک، رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادا تھی کہ آپ جو ہے وہ نگاہیں جھکا کر کے جو ہے وہ چلتے تھے. یہ انداز بھی جو ہے وہ اختیار کیا جائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ہے وہ ادا ہے کہ چہرے پر کیا ہے، آپ نے داڑھی شریف جو ہے وہ سجائی ہے. تو یہ بھی میرے چہرے پر بھی ہونی چاہیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز جو بتایا پیارے عابد بھائی نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ مسکرا کر گفتگو فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو بھی، اس طریقے کو بھی کیا کیا جائے؟ اپنایا جائے. پھول دیکھیں یہ کھلے ہوئے ہیں تو جس کے پاس بندہ جاتا جائے گا اس کی خوشبو بھی کیا ہے؟ پاتا جائے گا. اور جتنی خوبصورتی سے ان پھولوں کو ایک جگہ پر جمع کر دے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ ایک خوبصورت سا گلدستہ بن جائے گا، جسے ایک بکے بھی کہا جاتا ہے آج کل کی زبان میں. خالد بھائی جی. اور ایک جو بکے ہوتا ہے وہ پھر اس کے بھی ریڈنگ اس کی عمران بھائی ہوتی ہے. بالکل الگ الگ ہے جی. کسی کی کیا قیمت ہے؟ کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا. ہاں جی. چلے جی. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادائیں ہیں جن پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اور یوں ہی آگے جو ہے وہ بڑھتے جانا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک طریقہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے وہ دعائیں بھی بکثرت مانگا کرتے تھے. غزوہ بدر کے موقع پہ کیا کیا آپ نے دعا مانگی. ٹھیک ہے. دعا کی آپ اہمیت دیکھیں. یہ سو کر اٹھنے کی کیا ہے؟ دعا ہے. سونے کے لیے کیا ہے؟ دعا ہے. گھر سے باہر نکلنے کی بھی کیا ہے؟ دعا ہے. کھانا کھانے سے پہلے کی بھی کیا ہے؟ دعا ہے. کھانا کھانے کے بعد بھی کیا ہے؟ دعا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی کام آپ نے شروع کرنا ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے. آپ دیکھیں دعا کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر. یہ انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی عطا کردہ ہے. اگر اس میں تھوڑی سی غور سے دیکھیں جی، یہ دعا سواری پر دعا، گھر دعا، ادھر دعا، تو یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو رب سے ملانے آئے ہیں. واہ. یہ دعا رب سے ملاتی ہے. اللہ اللہ. دعا رب سے ملاتی ہے. حضور علیہ السلام ہر لمحہ ہر گھڑی سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے امت کو رب کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ اللہ. واہ. دعا سکھا رہے ہیں کہ تمہیں رب کی طرف بلانے والے ہیں. جی. دعائیں سکھا رہے ہیں. تو ہمیں یہ دعا آنی چاہیے اور دعاؤں کی طرف بھی غور کرنا چاہیے. بہت سارے مسئلے، بہت سی ٹینشن یہ اس لیے ہمارے سر پہ چھائی رہتی ہے کہ ہم اس طریقے سے دور ہیں، حضور کے اس طریقے سے دور ہیں. صحیح. اگر ہم دعائیں سیکھ لیں، وہ بھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ میں کی ہے نصیب، اگر وہ الفاظ ہم یاد کر لیں عربی کے تو پھر تو مدینہ ہی مدینہ ہے. تو انشاءاللہ یہ ٹینشنیں، یہ مشکلیں دور ہو جائیں گی. حضور کے طریقے کو اپنا کے تو دیکھیں. مرحبا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یعنی زیادہ کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ اس پر ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکج ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت کیا دعا مانگتے، کیا دعا ہے جو آپ کثرت کے ساتھ مانگا کرتے ہیں؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، استقامت عطا فرما. دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں. قلب یعنی الٹ پلٹ ہوتا رہے، پھر پلٹتا رہے، یعنی اس کے اندر کیفیت ہی یہی ہے کہ آدمی کی کبھی کیفیت کیا رہتی ہے، کبھی کیفیت کیا رہتی ہے. کوئی دینی مجلس میں آئے، دینی ماحول میں آئے، دینی اجتماع میں آئے، کسی عالم کے پاس آئے، بزرگ کے پاس آئے، کیفیت کچھ اور ہے.
واپسی چلے جائیں تو پھر کیفیت کچھ اور ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کچھ ایسے سوالات صحابہ لے کر آئے کہ آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی, گھر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم منافق ہو گئے. یعنی نفاق والی وہ علامت کہ وہاں کچھ تھے یہاں کچھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہی کہ تمہاری اگر یہی کیفیت اگر وہاں بھی رہتی, اگر گھروں پر بھی ایسی کیفیت اور آدمی ایک ہی کیفیت والا بن جائے تو پھر تمہارے بستروں پر کیا فرشتے نازل نہ ہوں. یعنی یہ کیفیت مختلف ہوتی رہتی ہے. اور خدا نخواستہ آدمی کے دل کے اندر ایمان کے حوالے سے وسوسے پیدا ہوں, ایمان کے حوالے سے اس کے کچھ ایسے خیالات پیدا ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی ہماری تعلیم کے لیے, وہ تو خود شارع علیہ السلام ہے, وہ تو خود جو لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں, جن کو اللہ نے ہادی بنایا ہے, جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملی ہے, جن کی وجہ سے لوگ کفر اور شرک سے توبہ طائب ہو کر ایمان اور نور کے راستے پر گامزن ہوئے ہیں, ہدایت کے راستے پر گامزن ہوئے ہیں. وہ اس طرح کی جو دعائیں مانگتے تھے وہ ہمارے لیے, ہماری تعلیم کے لیے وہ مانگتے تھے. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے مالک, میرے دل کو ثابت قدم رکھنا, میرے دل کو ثابت قدم رکھنا, کیونکہ ایمان پر قائم رہنا, اس پر استقامت کے ساتھ رہنا, یہ سب سے بڑی انسان کی کامیابی اور کامرانی ہے. انسان کے پاس, مسلمان کے پاس شیطان مختلف انداز سے وار کرتا ہے. حدیث میں اس کو بیان کیا گیا. کبھی کہے گا فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا, فلاں کو کس نے پیدا کیا, فلاں کو کس نے, آپ کہو گے اللہ اللہ اللہ, اللہ نے پیدا کیا. لیکن پھر ایسا بھی ہوگا کہ وہ یہ سوال کرے گا اللہ کو کس نے پیدا کیا. فرمایا کہ اس وقت تم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس طرح کے کلمات, استغفر اللہ, شیطان کو اپنے آپ سے دور کرو, ان شیطانی خیالات سے اپنے آپ کو دور کرو, اس سے نکالو اپنے آپ. اور وہ خیالات اور وہ وساوس جو اس کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیں, تو ان سے اب چھٹکارا پانا چاہیے. اور سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ اس طرف توجہ ہی نہیں کرنی چاہیے, توجہ ہی نہیں کرنی چاہیے. اور جب کوئی خیال ایسا شیطانی خیال آئے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھتے ہوئے بالکل اپنے ذہن کو کلیئر کرنا چاہیے. ایمان پر استقامت ہے تو سب کچھ ہے, اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایمان پر ہی استقامت نہ ملی, خاتمہ ایمان پر نہ ہوا, تو پھر آخرت کے دردناک عذاب ہیں. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آمین. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز تھا, نماز کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے, اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ٹھیک ہے جی, یہ ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. پھر حضور کی محبوب دعاؤں میں جو حضور کو پسند دعائیں تھیں, اس میں ایک دعا یہ بھی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ بھی ہے. جب سے میں نے یہ پڑھا ہے کہ یہ حضور کی پسندیدہ دعا تھی, تو اس کو الحمدللہ میں نے تو ہر دعا میں خالد بھائی اسی نیت سے ہے نا یہ شامل کیا ہوا ہے. تو یہ بھی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی, سیکھیں گے بھی, سیکھ کر عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. کالز ناظرین کے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. جی کال. علی رضا عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے طریقے ہی بہترین ہیں, ہم کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ آسانی سے عمل پیرا اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اچھی گیدرنگ میں رہیں گے, تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم عمل کرنا یہ آسان ہوگا. آپ دیکھیں مل کر بہت سارے کام ہوتے ہیں جو بندہ کیا کر رہا ہے, صرف سے مل کے کر رہا ہے, سب کے ساتھ ہے. ابھی سارے سگریٹ پی رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی سوٹا اس کو بھی لگوا دیں گے, لے بھائی تم بھی لا رہا ہے, ٹھیک ہے, یوں بھی ہوتا ہے. گیدرنگ میں بہت سارے کام کیا ہیں بندہ نہ چاہتے بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اچھی گیدرنگ رکھے گا تو انشاءاللہ الکریم یہ جب اچھا اس میں جو ہے وہ ایک نظام اور انداز اور طریقہ رہے گا تو انشاءاللہ الکریم عمل کرنا کیا ہے آسان رہے گا. پھر دوسری بات ہے اور بڑی پیاری بات ہے, ذوق افزا بات ہے, بندہ اپنی آخرت پر فوکس کر لے.
اگر قیامت میں ہی ہوں، قبر میں بھی میں ہی ہوں، کروں گا تو میرا فائدہ ہے، نہیں کروں گا تو نقصان ہے۔ نفع نہ ہونا بھی تو ایک نقصان ہے، صحیح، اس پر بھی تو غور کیا جائے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ کال لیتے ہیں۔ خالد بھائی سے میرا سوال ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر کس طرح عمل کیا کرتے تھے؟ کوئی عشق والا واقعہ سناتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ۔ واہ بھائی واہ، مرحبا جی خالد۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے دوڑا کرتے تھے صحابہ، اور کیسے دوڑا کرتے تھے کہ بس پتہ لگے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز محبوب ہے۔ اب اللہ توفیق عطا فرمائے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج کے واقعات پڑھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنی سواری کو روکا جہاں حضور نے اپنے حج میں سواری کو روکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسے کیا کرتے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو تھوڑا سا جھکا کر گزرے تو وہاں ان کا بھی انداز یہی ہوا کرتا تھا۔ اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جیسے جیسے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جاتے یہ ویسا کرتے جاتے، بلکہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس طرح کی روایات بھی مروی ہیں اور اس طرح کے ملفوظات بیان کیے گئے ان کے۔ کہتے ہیں کہ آپ سے جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے حضور کی اتنی ساری حدیثوں کو یاد کیسے کر لیا، اتنی ساری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے یا کیسے رکھا ہوا ہے، تو یوں جواب دیا کرتے کہ پہلے ہمارے طریقے جو تھے وہ جدا گانا تھے، زمانہ جاہلیت تھا، پھر ہمیں حضور نے علم عطا فرمایا، اس علم کو ہم نے یاد ایسے رکھا کہ حضور جو فرماتے جاتے تھے ہم وہ کرتے چلے جاتے تھے، وہ ہماری زندگی کا بھی حصہ بن جاتا تھا اور حضور کی روایت کو یاد کرنے کا بھی یہ طریقہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام کے اس انداز کی محدثین کی نظر میں کیا ویلیو قرار پائی کہ صحابی کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسی بات کہے کہ جس میں قیاس کو دخل نہ ہو، عقل کو دخل نہ ہو، تو صحابی رسول کی کہی ہوئی وہ بات مرفوع حکمی کا درجہ رکھتی ہے۔ حدیث مرفوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا جو ہے وہ قول، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے اسے کہتے ہیں حدیث مرفوع، ٹھیک ہے۔ لیکن صحابی رسول ہے خالد بھائی جی، ان کی کیسی اتباع رسول ہے کہ ان کے اس عمل کو کیا قرار دیا گیا ہے کہ یہ بھی کیا ہے، حکمن مرفوع ہے، مرفوع کے درجے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرفوع، حدیث مرفوع کی دو قسمیں ہیں، ایک مرفوع صریح ہے، ایک مرفوع کیا ہے، حکمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو میں نے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا اتباع کا پیروی کا انداز جو ہے وہ کیا تھا، جبھی تو قرار دیا گیا خالد بھائی کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ ایمان لائے، صحابہ نے حضور کی باتوں کو سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اور اس پر ایمان ایسا لائے ہیں کہ پھر ساری زندگی اس پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا تحفظ کرے تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ذرا دیکھیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے گھر میں داخل ہو گئے، کیونکہ آپ حکمران کی حیثیت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنا یہ آپ کی ذمہ داری تھی اور آپ کا دور خلافت تھا۔ تو جب اس کے گھر میں داخل ہو گئے تو اسے کہنے لگے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، اس کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ بغیر اجازت میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ خلیفہ تھے تو اس کو سمجھایا بھی اور پھر واپس آ گئے۔ اچھا، وہ بندہ وہ تھا جو مستقل اور تواتر کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد فاروق اعظم کی جب مجلس لگتی تو وہ نظر نہیں آتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بات کا ملال ہوا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوا، اس کو آ کیوں نہیں رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بات کوئی ایسی دل پر لے بیٹھا ہو جس کی وجہ سے آ نہیں رہا ہو۔ کچھ عرصہ گزرا، اس کے بعد وہ مجلس میں حاضر ہوا اور بہت دور بیٹھا ہوا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجلس برخاست کی، سب چلے گئے تو اسے اپنی طرف بلایا
اور اس کو اپنے پاس بلانے کے بعد اس کے کان میں کہا کہ وہ جو تمہاری برائی تھی جس پر میں مطلع ہوا تھا، میں نے حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کسی اور کو اس کی خبر نہیں ہونے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس بندے نے یہ بات سنی نا تو اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اب میں انشاءاللہ دوبارہ تواتر کے ساتھ آپ کی مجلس میں حاضر ہوا کروں۔ واہ واہ واہ۔ یہ صحابہ کا انداز ہے کہ حضور کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے جب بندہ چلے گا نا جی۔ تو معاشرے سے وہ کدورتیں ختم ہوں گی، واہ۔ وہ رنجشیں ختم ہوں گی، وہ دوریاں ختم ہوں گی، اور حضور کا پیغام اس طرح محبت کے ساتھ عام ہوگا تو انشاءاللہ مذہب پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا اور دینی تعلیمات کی روشنی میں معاشرہ پروان چڑھے گا انشاءاللہ۔ مرحبا جی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب کیا ہے؟ ارشاد فرما دیجیے۔ ثواب ہی ثواب ہے، حضور کی سنت پر عمل کرنے کا اگر ثواب نہیں ہے تو پھر کس عمل کا جو ہے وہ ثواب ہے، اس پر ہی بندہ جو ہے وہ غور کرے۔ اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ سنتوں پر جو ہے وہ عمل کروا ہی رہا ہے اللہ کی رحمت سے، اور عمل کر رہے ہیں لوگ، جو عمل کر رہے ہیں وہ فیض پا رہے ہیں اور فیض پاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور کتنا کتنا ثواب ہے یہ اس کا مختلف جو ہے وہ درجات ہیں۔ اس کا جواب میں چاہوں گا عمران بھائی سے ہم لے لیں۔ جی عمران بھائی۔ دیکھیں سنتوں پر عمل کرنا یقیناً ثواب ہی ثواب ہے، البتہ اب سنت کیسی ہے کون سی ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا مختلف اس کے بارے میں ثوابات کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ جی۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ مسواک کو بندہ استعمال کرتا ہے نماز سے پہلے تو اس کی بھی کچھ فضیلت جو ہے وہ نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یا اس طرح کا بیان کیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر اگر کسی ایسی سنت کو بندہ اپنائے کہ جس پر عمل کرنا بالکل ختم ہو چکا ہو اور وہ سنت ختم ہو چکی ہو، مٹ چکی ہو، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری کسی مردہ سنت کو زندہ کیا اللہ کریم اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اور بھی روایات ہیں، سنت پر عمل میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دنیاوی طور پر آپ دیکھیں نا، کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے طور طریقوں کو اپناتے ہیں، وہ جس چیز کو پسند کرتا ہے بندہ اس کو خود بھی پسند کرتا ہے، وہ جیسا لائف اسٹائل رکھتا ہے بندہ خود ویسا لائف اسٹائل اپناتا ہے، کپڑے جیسا پہنتا ہے بندہ چاہتا ہے کہ نہیں میں بھی ایسا ہی پہنوں گا۔ تو پھر اللہ کے حبیب سے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں تو یہ محبت ہی دعوت دے رہی ہے کہ جیسے وہ ہیں ویسے تم بن جاؤ، محبت کا ثبوت دے دو۔ تو لہٰذا نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، نجات جو ہے وہ اسی کے اندر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فساد امت کے وقت میری کسی ایک سنت کو زندہ کرے گا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، اس کو اللہ تعالی 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے سنت پہ عمل کرنے کا ثواب۔ من حب سنتی فقد حبانی جی، ومن حبانی کان معی فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بالکل عام ہے جی، کہ جو بھی میری سنت سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جی، اتنی بڑی فضیلت ہے، جی، اتنی بڑی فضیلت۔ ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا دنیا میں وہ جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا۔ مرحبا۔ یہاں سنت کو ساتھ اپنا لیں، وہاں ساتھ حضور تمہیں اپنا لیں۔ اللہ اللہ، مرحبا عابد بھائی۔ جی کون؟ سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے، اور آپ اور آپ کی ٹیم ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ٹاپک لے کر آتے ہیں ہمارے لیے۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی نظر میں فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا اہمیت ہوا کرتی تھی، اور کس چاہت اور محبت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں اور سنتوں پر عمل پیرا ہوا کرتے تھے؟ تفصیل کے ساتھ ارشاد فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے۔ جی عابد بھائی۔ بزرگان دین صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی سے ہی انہوں نے لیا، صحابہ نے حضور سے لیا۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیرت اٹھائیں آپ دیکھیں، اور پھر میں بزرگان دین کی طرف آتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اس وقت آپ جو ہے وہ تشریف فرماتے تو ایک شخص آپ کی عیادت کے لیے آیا اور وہ آپ کی تعریف کرنے لگا، آپ کو جو ہے وہ صبر کی اور ہمت کی تلقین کرنے لگا۔ تو جب وہ جانے لگا، آپ سے محبت کرتا تھا تو ہی آیا، تو آواز جب وہ جانے لگا تو دیکھا کہ اس کا تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، بے خیالی میں یا جیسے بھی اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہے۔ آپ نے اسے قریب بلایا، فرمایا ادھر آؤ۔ فرمایا میرے بھائی، تمہارا یہ تہبند ٹخنوں سے نیچے ہے
ये तरीका हुजूर का तरीका नहीं है। अल्लाह। इस तहबंद को ऊपर कर लो, इससे क्या होगा? फरमाया तेरे तहबंद की हिफाजत होगी और हुजूर की सुन्नत पर अमल होगा। तो अब ये देखें कि ये किस कदर इस घड़ी में भी, और एक होता है ना बंदा कोई किसी की तारीफ कर दे तो अगला मुदाहनत का शिकार हो जाए, उसमें कोई ऐब देखे तारीफ करने वाले में तो उसको बताता नहीं है कि मेरी ये तारीफ कर रहा है कहीं मुझसे बदजन ना हो जाए। नहीं, बल्कि आपने ये नहीं देखा, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को बताया और समझाया कि तुम इस तरह ज़िंदगी गुजारो। सहाबा कराम की ज़िंदगी ये है। और बुजुर्गान दीन, अल्लाह अकबर, हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखें, आप जो है वो सादा खाना, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक, और इबादत करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक, और सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला की सीरत को देखें। आप जब कभी आपको कोई दावत देता, कोई गरीब भी बच्चा, एक वाक़या मशहूर है, जो गरीब बच्चे ने आकर दावत दी आपको और आप उसकी दावत के लिए चले गए और सैर होकर खाना खाया, तो किसी ने अर्ज़ की कि हुजूर ये कि आपको तो ये जो खाना बना था ये तो मन पसंद ही नहीं है, आपने खा लिया, आपकी तबीयत को मुवाफिक नहीं है। तो आपने फरमाया जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ ये दावत दी गई, अगर ऐसा हो तो रोज़ रोज़ यही खाने को तैयार हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब कभी कोई दावत देता था, गरीब होता, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दावत को कबूल फरमा लेते। ये देखें कि सैयदी आला रहमतुल्लाहि ताला की सीरत से है कि गरीब को भी अता फरमा रहे हैं, उसकी भी दिलजोई फरमा रहे हैं। अमीर आए, ऐसा नहीं है कि दोनों में फ़र्क है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक जिस तरह थी, आप बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी को उठा के देखें तो वो भी वैसी ही ज़िंदगी गुजारा करते हैं, हत्ता कि पहनने में, ओढ़ने में, उठने में, बैठने में, कि ये कि पहले सीधा पाँव जो है वो डाला जाए जूते में, फिर उल्टा, उतारते हुए पहले उल्टा फिर सीधा। तो अब अगर किसी ने, बुजुर्गान दीन में से देखें, अगर अब किसी ने ऐसा कर लिया, अमीर सुन्नत अहमद बरकत मुलालिया को देखा कि आप फरमाते हैं कि एक बार आपने इमामा बांधा और फिर खोला और उसको फिर बांधा। किसी ने कहा ये कि आपने अभी तो बांधा था, फिर कहा जो पहले बांधा था ना वो उस वक्त सुन्नत और ये नियत जहन में दी थी, अब मैं दोबारा बांध रहा हूँ ताकि वो जो सुन्नत और वो नियत है ना वो तरीका। तो ये बुजुर्गान दीन का तरीका है, मोहब्बत है, सुन्नत से मोहब्बत है। वो जूते को उतार के फिर पहले सीधा पाँव डाला, फिर उल्टा पाँव डाला कि हुजूर के तरीके के मुताबिक हो जाए। बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी है, ये अल्लाह वाले हैं, इनसे प्यार किया जाए, इनकी ज़िंदगी को पढ़ा जाए। किसी भी बुजुर्ग की सीरत को उठा कर देखें, जो अल्लाह वाला है, वाकई में अल्लाह वाला है, तो इंशाअल्लाह ताला वो हुजूर की सीरत पर अमल करने वाला नमूना ही नज़र आएगा। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ात आली पर, जो मुझे देख ले उसे तेरा दीदार हो जाए। मरहबा, क्या बात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से सहाबा को मोहब्बत कैसी होती थी, इसके हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा सलमान भाई जी। हज़रत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु दमिश्क में रहा करते थे। ये हदीस मुबारक सुनन अबू दाऊद और इब्न माजा के अंदर आई है। तो हज़रत कसीर बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जामा मस्जिद दमिश्क में बैठा हुआ था। एक शख्स आता है और आकर कहता है कि अबू दरदा आप हैं? आप कहते हैं जी मैं हूँ। तो वह कहते हैं कि मैं जितुका मिन मदीनत रसूल, मैं आपके पास मदीने से आया हूँ। और उस वक्त जो है दमिश्क से, मदीने से दमिश्क का सफ़र करना बहुत दूर था। आजकल तो सफ़र करना बड़ा आसान हो गया है, बहुत ज़राए आसान हो चुके हैं। उस वक्त तो फिर पैदल या जानवरों पर सफ़र होता और रास्तों की मुश्किलात अलग हुआ करती। इतना लंबा सफ़र जो है आप सफ़र करके जाते हैं, साहबी रसूल मदीने से दमिश्क में जाते हैं। हज़रत अबू दरदा पूछते हैं किस लिए आपका आना हुआ है? कहते हैं लिहदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ आपसे एक हदीस सुनने आया हूँ जिसके बारे में मुझे पता चला है कि आप ही उसके रावी हैं और आप ही को हुजूर ने वो बयान की है, वो हदीस सुनने के लिए आपके पास आया हूँ। हज़रत अबू दरदा पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई और गर्ज नहीं है, कोई और काम नहीं, तिजारत के लिए आए हो? कहा नहीं। फरमाया किसी से और काम के लिए आए हो? अर्ज़ की कि नहीं। तो फरमाया कि मैं सिर्फ आपसे हदीस रसूल, हुजूर का एक फरमान सुनने के लिए आपके पास आया हूँ। फिर हज़रत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो हदीस मुबारक जो ख़ुद हुजूर अलैहिस्सलाम से इन्होंने सुनी हुई थी वो बयान की। कहते हैं कि सुनो, मैंने अपने कानों से नबी पाक अलैहिस्सलाम से ये समाअत किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा इल्म की तलब के लिए किसी रास्ते पर चलता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है और तालिब इल्म के राहों में फरिश्ते अपने पर बिछाया करते हैं।
یہ حدیث وہ سنتے ہیں اور سننے کے بعد جو ہے دوبارہ واپسی کا سفر اختیار کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ کا فرامین مصطفیٰ کے ساتھ محبت کا انداز اور ان کی نظر میں حضور کے فرامین کی قدر و اہمیت پتہ چلتی ہے کہ میلوں کا سفر جو ہے صرف ایک حدیث سننے کے لیے طے کیا اس دور کے اندر۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم تو جو ہے وہ کہیں جاتے نہیں یا جاتے تو کم جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے فرامین سے محبت ہونی چاہیے اور 40 فرامین تو یاد کر لیں۔ 40 فرامین، جو 40 احادیث کو یاد کرتا ہے اس کی حدیث مبارک کے اندر الگ سے فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، لہٰذا 40 احادیث یاد کر لیں۔ چاہل احادیث کے نام سے جو ہے مختلف کتابیں آتی ہیں، مکتبۃ المدینہ کی بھی ہیں، درود پاک سے متعلق بھی ہیں، دیگر بھی جو ہے وہ موضوعات پر موجود ہیں۔ 40 حدیثیں بھی یاد کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے۔ واہ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی جی عمران بھائی نے، ماشاءاللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، ان کے طریقے، ان کی احادیث یہ ہمیں بتا بھی رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے۔ جو دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے، ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کرنے والے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، دیگر جو دینی کام ہے، 12 دینی کام ہے، یہ کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ، تو اس کی برکتیں اور حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ مزید کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام عبدالاحمد ہے، میں جلال پور جٹا سے بول رہا ہوں۔ سلمان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ نعت خواں سلام بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ حال دل کسی کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، مرحبا جی۔ پیارے عدنان بھائی، آج تو اپنے مدینہ کر دیا حضور کلام سنا کے اعلیٰ حضرت کا، تو آپ سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام لم یاتی نذیر، یہ اس کا شعر ہے نا، منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، یہ اگر 2 مرتبہ سنا دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ مرحبا۔ عدنان بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ موبائل ہاتھ میں لیے یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہیں، آپ کی فرمائشیں یہ اس پہ نوٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے نا کہ بھئی یہ ادھر کال چل رہی ہے، آپ کا انسرٹ بھی لگ رہا ہے اور آپ نے موبائل آگے رکھا۔ ماشاءاللہ جی، میں وہی وضاحت پیش کر رہا ہوں جی، آگے چلتے ہیں۔ عدنان بھائی سے عرض ہے کہ ایک کلام سنا دے۔ روک لیتی گے آپ کے نسبات۔ مرحبا جی۔ عطار محمد عمران عطاری نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی سے میری آج یہ فرمائش عرض ہے کہ مجھے عبدالحبیب بھائی کی آواز میں امیر اہل سنت کی یہ والی مناقبت سنا دیں، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، مرحبا، بڑی مہربانی جی۔ خانے وال سے میسج ہے پنجابی کلام سنا دو بھائی، بڑی مہربانی۔ لاڑکانہ سے میسج ہے ثناء اللہ بھائی کا، کہہ رہے ہیں کہ جی سندھی میں کوئی کلام سنائے۔ عدنان بھائی، سندھی میں کوئی کلام ابھی تک نہیں یاد کیا آپ نے؟ ذہن میں کوئی نہیں، ذہن میں نہیں ہے، دل میں ہے، بعض ہوتا ہے ذہن میں ہوتا دل میں ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا ہے۔ اچھا تھوڑا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑے کو ذرا انہینس کریں اس کو، اگر زیادہ ذہن میں آتا تو پھر سنائیں بھی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ بہاولپور سے میسج ہے کلام سنائیں سرکار توجہ فرمائیں۔ خالد امیر مدنی نے بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ مرحبا مرحبا۔ چلیں جی، یا خدا حج بھی بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، یہ کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہیں جی محمد عثمان بھائی ہیں ملتان سے، اور یہ کہہ رہے ہیں اصحاب و اہل بیت پہ قرباں ہماری جان، یہ کلام سنا دیں۔ مرحبا۔ چیچا وطنی سے میسج ہے، اور عدنان بھائی نے بہت اچھا کلام سنایا ہے، اور ہمیں یہ کلام بھی سنا دیں، ہر دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ کلام سنائیں۔ اور کشتیاں شریف سے یہ میسج ہے، بہت شکریہ جی۔ عدنان بھائی کچھ کلام شامل کریں۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حال دل کسی کو سنائیں، حال دل کسی کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے
حال دل کس کو سنائے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، مجھے جو کر ستائے غم، مجھے جو کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے غم، مجھے جو کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے لم لم یاتی نویرک فی نظر لم یاتی نویرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو سر سو جگ راج کو تاج تو سر سو جگ راج کو تاج تو سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا جگ راج کو تاج تو سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، البحر علا والموج تبع
عذاب ڈرتے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے قلبِ ٹکڑوں کے پلتے تھے قلبِ ٹکڑوں کے پلتے تھے قلبِ ٹکڑوں سنبھال رکھا ہے تیرا اعجاز کب کمر جاتا آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے قلبِ ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کرم ہے حضور کا آنے والے مرحبا. آئیے آپ کو ویڈیو پیکیج دکھاتے ہیں حج کی برکات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں امت تک پہنچائیں. آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے، حج کرو. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے نبی خاموش رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس شخص نے 3 دفعہ کہا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال حج فرض ہو جاتا، واجب ہو جاتا، لازم ہو جاتا، تم نہ کر سکتے. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے عرض کیا. تو جو صاحب استطاعت ہے، حج کے آنے اور جانے کا خرچہ اس کے پاس ہے اور پیچھے جن کے ذمے ان کا خرچہ ہے ان کو خرچ دے دے، اب اس پر حج فرض ہوتا ہے. تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اس کے علاوہ حج جتنی بار بھی کرے وہ نفل ہوگا. اللہ کے نیک بندوں نے 50 بار حج کیا، 55 بار حج کیا. اور سبحان اللہ کتنی عشق بھری بات ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہاں کہ فرما دیتے، نعم ہاں فرما دیتے، تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. میرے نبی کی ہاں، یس، نعم کی یہ شان ہے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما دیتے ہیں نا، سبحان اللہ، وہ ہو جاتا ہے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت ابراہیم بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ 7 سنہ ہجری میں ایک غزوے کے دوران ایک چشمے کے قریب پڑاؤ کیا گیا تو بارگاہ مصطفی میں عرض کیا گیا اس چشمے کا نام بیسان ہے، اس کا پانی نمکین ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس کا نام نعمان ہے، اس کا پانی میٹھا ہے. تو وہ کنواں میٹھا ہو گیا، اس کا پانی میٹھا ہو گیا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام تبدیل کیا، اس کی کیفیت تبدیل ہو گئی. سبحان اللہ. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حج فرض ہے اور یاد رکھیے
جو حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اور حج عمر بھر میں صرف ایک ہی بار فرض ہے۔ جس شخص کو حج پر جانے کی قدرت حاصل ہو جائے اس پر اسی سال حج پر جانا فرض ہے، اگر تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ بتھیرے ایسے ہوتے ہیں کہ مال دولت بہت ہوتا ہے، حج پر جانے آنے کا خرچہ ہوتا ہے، لیکن حج پر نہیں جاتے، مصروفیت، ٹائم نہیں ملتا۔ ارے غریب آدمی تو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ حج پہ بلا، میں کعبہ دیکھوں، میں زمزم پیوں، میں مینا میں جاؤں، میں مزدلفہ میں جاؤں، میں عرفات میں پہنچوں، میں مکہ دیکھوں، میں مدینہ دیکھوں، اور تجھے اللہ نے مال دیا ہے اور تو غافل ہے، تو حج نہیں کر رہا۔ یاد رکھیے، قدرت ہونے کے باوجود جو شخص چند سال تک حج نہ کرے وہ فاسق ہے، اور دین اسلام میں اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، حج کی قضا نہیں، زندگی میں جب بھی حج کرے گا ادا ہی کہلائے گا، دکھاوے کے لیے۔ اور حرام کے پیسوں سے حج کرنا حرام، کو حج کرے کہ میں حاجی کہلاؤں گا تو اب یہ تو ظاہر ہے کہ وہ حرام ہے، اور حرام کے پیسوں سے حج کرے یہ بھی حرام ہے۔ حج کو جانے کے لیے جن سے اجازت لینا واجب ہے، بغیر اس کی اجازت کے جانا مکروہ ہے۔ مثلا ماں باپ اگر اس کی خدمت کے محتاج ہوں، اور ماں باپ نہ ہو تو دادا دادی کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ حج فرض کا حکم ہے، اور نفل ہو تو مطلقاً والدین کی اطاعت کرے، یعنی ان کی بات مانے۔ اللہ تعالی ہمیں حج مقبول کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ اچھے طریقے ہماری زندگی میں ایڈ ہوتے رہیں، ہماری روٹین کا حصہ بنتے رہیں، تو بہترین اس کا ایک ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ الکریم یہ اچھے طریقے ہماری زندگی میں یہ ایڈ ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچتے بستے جائیں گے اتنا انشاءاللہ اس فریگرنس کے اندر، اس خوشبو کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مدنی چینل لکھتے رہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ استاد اسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، جاجلی کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، مکر شیطان سے بچانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات